اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 لیسن نمبر 13 وَلَقَدْ واو اور لا البتہ قد تحقیق وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سخت لفظ استعمال کیا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی شک نہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم الذین علم تم نے جان لیا علم تم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی منکم اعتدوا زیادتی کرنا حد سے گزر جانا منکم تم میں سے فی السبتی ہفتے کے دن میں سبت کا معنی ہے ہفتہ فی السبتی ہفتے کے دن میں فقلنا پس ہم نے کہا پس قلنا کہا ہم نے لہم ان کو لہم ان کو ہم کا معنی ہے ان لا کا معنی ہے کو کے لیے کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین خنزیر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم الذین جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبتی ہفتے کے دن میں فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین خنزیر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب ہیں کہ تم میں سے ہفتے کے دن میں جنہوں نے زیادتی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی بندر اور خنزیر بنا دیا۔ مطلب کہ اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل پر آزمائش ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے اب مسلمان ہیں ہمارا دن ہے جمعے کا عبادت کا، اسی طرح نصارہ یعنی عیسائیوں کا دن ہے اتوار کا، اور جو یہودی ہیں ان کا ہے ہفتے کا عبادت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن کہا تھا کہ عبادت کرنی ہے تو اس دن میں آپ نے کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی، تالاب میں مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھیں، اس وجہ سے اللہ نے آزمایا ان کو کہ کون میری نافرمانی کرتا ہے اور کون میری فرما برداری کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے مچھلیاں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پکڑتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو انہیں منع کرتے تھے اور خود بھی نہیں پکڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب بات نہیں مانی بنی اسرائیل نے یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مسخ کر دیا، یعنی ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بندر اور خنزیر بنایا، اس کے بعد 3 دن کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس قوم کو فنا کر دیا جاتا ہے، وہ قوم 3 دن تک ہی زندہ رہتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا پس بنا دیا ہم نے ان کو، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا پس جعلنا بنا دیا نا ہم نے ان کو نَکَالًا عبرت لما ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بینا یدیہا ان کے سامنے تھے، ان کے سامنے یعنی جو ان کے اس وقت اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ فجعلناہا پس بنا دیا ہم نے ان کو نکالاً عبرت لما ان کے لیے جو بینا یدیہا ان کے سامنے تھے، ان کے آگے تھے، وما خلفہا جو ان کے پیچھے تھے، یعنی جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ نے ان کو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا، اور جو ان کے سامنے لوگ تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، بعد کے زمانے کے لوگ تھے، ان کے لیے ایک عبرت بنا دیا ان لوگوں کو جو خنزیر اور بندر تھے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو تم، بقرہ ایک گائے کو،
وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کافی مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے اس کی جو وراثت کے لیے اس کو قتل کر دیا، تو اس نے اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی، تو ان میں آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا تو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ قالوا جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، اتتخذنا کیا تو مذاق کرتا ہے ہم سے، ہزوا کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزوا مذاق۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون یہ کہ اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے، تو بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ماہی، یبین لنا یبین وہ بیان کرے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیا وہ کیسی ہو، مطلب کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالوا ادع لنا انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہیا وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ قال فرمایا انہو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک بقرہ گائے، لا فارض ولا بکر، لا فارض لا فارض نہ بچی ہے، ولا بکر اور نہ بڑی، یعنی کہ وہ جو گائے ہے نہ بچی ہے نہ وہ بڑی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے سوال پہ سوال کرنے شروع کر دیے، بہتر یہی تھا کہ وہ گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا۔ عوان بین ذالک جوان ہے، بین ذالک اس کے درمیان، یعنی وہ درمیانی عمر کی ہے، نہ بچی ہے نہ بڑی ہے۔ لا فارض ولا بکر نہ بچی ہے، ولا بکر اور نہ بڑی ہے، عوان بین ذالک جوان ہے درمیان اس کے۔ ففعلوا ما تؤمرون ففعلوا پس کر ڈالو ایسا ما جو تؤمرون تم حکم کیے جاتے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے۔ اب پہلے انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہے، بچی ہے یا بوڑھی ہے، کیسی ہے، اب اللہ نے یہ فرما دیا، تو اب وہ اگلا سوال انہوں نے یہ حضرت موسیٰ سے کر ڈالا کہ اپنے رب سے اب یہ دعا کر کہ اس کا رنگ کیسا ہے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے۔ قولا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقولو انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک، بقرۃ گائے، صفراء زرد ہے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ وہ زرد رنگ کی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اللہ بھی سختی کرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے ہی گائے میں اس کو ڈھونڈنے میں مشکل ڈال دی۔ فاقع لونہا فاقع چمکدار ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالا کہا، انہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد ہے، فاقع لونہا چمکدار ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا انہوں نے پھر سوال کر ڈالا، قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیا وہ کیسی ہے۔ ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ متشابہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، کہ وہ کہنے لگے کہ گائے تو ہم پر مل جائے گی، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کیسی گائے ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم،
انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے لمہتدون تو ضرور ہدایت پائیں گے، ضرور راہ پانے والے ہوں گے۔ تو ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات نہ کہتے کہ انشاءاللہ، ادھر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو انہوں نے گائے ذبح کی۔ اگر وہ کہتے ادھر انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ گائے کبھی بھی نہ ذبح کرتے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ضرور ہدایت پائیں گے، راہ پائیں گے۔ اسی لیے جو بھی کام کرنا ہو تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اگر انسان انشاءاللہ کہے تو وہ ضرور ہوتا ہے کام، اور اگر نہ کہے تو وہ کام جو ہے اسی طرح لٹکا رہتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ قال انہو، قال فرمایا، انہو بے شک، یقول وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک، بقرۃ گائے، لا ذلول تثیر الارض نہیں وہ جوتی، یعنی وہ نہیں بوتی، تثیر الارض کہ وہ پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ پانی پلاتی ہے کھیتی کو۔ انہا بے شک، بقرۃ گائے، لا ذلول نہیں بوتی، تثیر الارض یعنی کہ وہ ہل نہیں زمین میں چلاتی، نہ بیج بوتی ہے، یعنی وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ لا ذلول نہیں بوتی، تثیر الارض کہ وہ پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ تسقی پانی پلاتی ہے، حرث کھیتی کو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ تندرست ہے، لا شیۃ نہیں کوئی داغ دبا، فیہا اس میں، مسلمۃ صحیح ہے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لا شیۃ نہیں کوئی داغ دبا، فیہا اس میں۔ قالو انہوں نے کہا، قالوا الآن انہوں نے کہا، الآن اب، اس کا آنا کا معنی ہے اب، الآن اب، جئتا تو آیا ہے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے کہا اب تو لے آیا حق کو۔ قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا تو آیا ہے، بالحق حق کے ساتھ۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، یعنی اس گائے کو، وما کادو اور نہیں کادو تھے، یفعلون وہ ایسا کرنے والے۔ قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا تو لے آیا ہے، بالحق حق کو، یا پھر اس کا معنی یہ ہے تو آیا ہے حق کے ساتھ۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادو اور نہیں تھے وہ، یفعلون ایسا کرنے والے۔